السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام ملت اسلامیہ کو، آپ تمام عوام الناس کو، سب سے پہلے تو میں جناب مرزا رضا اللہ بیگ صاحب سجادہ نشین و متولی درگاہ حضرت عباد اللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب سے اور سرپرست جناب مرزا حبیب اللہ بیگ صاحب کی جانب سے میں اپنی اور تمام برادران سجادہ گاہ کی جانب سے آپ تمام کو اس ماہ رمضان شریف کی مبارکباد تہ دل سے پیش کرتا ہوں۔ ویسے تو میں نے اس ماہ رمضان شریف کی مبارکبادی چاند کے نظر آتے ہی آپ تمام تک پیش کر چکا تھا سوشل میڈیا کے ذریعے، پھر ایک اور بار ان چینلات کے ذریعے میں آپ تمام تک یہ ماہ رمضان شریف کی مبارکبادی پیش کر رہا ہوں۔ آئیے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آپ تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھائیوں اور بہنوں سے، میرے تمام ہندوستانی بھائی اور بہنوں سے میں کچھ باتیں کہنا چاہ رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یہ کووڈ-19 جیسی بیماری کو لے کر ساری دنیا اس وقت پریشان ہے، اور اسی کے چلتے لاک ڈاؤن بھی ساری دنیا میں چل رہا ہے، اور اسی کے درمیان ہمارے یہاں الحمدللہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے پاس ایک رمضان جیسا، رمضان بہت ہی بڑا مقدس مہینہ ہوتا ہے، بہت ہی قدر کرنے والا مہینہ ہوتا ہے۔ ایسے مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا فرمایا ہے۔ یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، فضل و کرم ہے کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مہینے سے سرفراز فرمایا، اور ہم گورنمنٹ نے ہم کو جس طریقے سے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے اوپر عمل کرنے کے لیے، تو الحمدللہ تمام مسلمان اس لاک ڈاؤن کا بھرپور عمل کر رہے ہیں۔ گھروں میں رہ کر عبادتیں، نمازیں، تراویح، روزوں کا اہتمام اپنے گھروں سے کر رہے ہیں، باہر نہیں نکل رہے ہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی خوشی کی بات ہے۔ اور بھی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت تو سارا ماحول بند ہے، اور اگرچہ حکومتیں، گورنمنٹ اگر کچھ شاپس کو، کچھ دکانوں کو کھولنے کی اجازت اگر دیتی ہے، تب بھی آپ ہرگز باہر نہ جائیں۔ اگر اسی رمضان شریف میں اگر کچھ دکانوں کو کھلنے کا پرمیشن ملتا ہے اور کچھ دکانیں کھلتی ہے، تو خاص طور پہ آپ تمام ملت اسلامیہ سے میری ایک درخواست ہے، اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ سے میری ایک خاص مؤدبانہ درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ کسی بھی قسم کی خریداری کے لیے ہرگز باہر نہ جائیں۔ اگر آپ باہر جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ ایک سوٹ خرید رہے ہیں، ایک چپل جوتا خرید لیں گے، لیکن اسی کے ساتھ ہی ساتھ آپ بیماری کو بھی خریدیں گے، یاد رکھیے ایسی بیماری جس کو دور کرنے کے لیے پوری دنیا ایک ہو کر بھی جو ہے نا لڑ رہی ہے، تو بھی یہ بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی میرے بھائی۔ تو آپ خاص طور پہ اس چیز کو غور و فکر کریے، توجہ فرمائیے اس کے اوپر کہ آپ ہرگز باہر نہ جائیں۔ اگر آپ ایک سوٹ خریدتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ایک بیماری کو بھی خرید رہے ہیں، آپ ایک چپل یا جوتا خرید رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ایک بیماری کو خرید کے اپنے گھر لا رہے ہیں، اور اپنے گھر پہ سارے فیملی کو وہ بیماری کا شکار ہونا پڑے گا آپ کی وجہ سے، اور سارے ایریے، سارے شہر، سارے اسٹیٹ کو اور ساری کنٹری کو، ہمارے پورے ہندوستان کو اس کا شکار ہونا پڑے گا۔ ویسے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے نا جس طرح گیدرنگ ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ وائرس یہ پھیلتا ہے، تو سوشل ڈسٹینس ہم کو ضروری ہے کرنا۔ اور یہ خریداری اگر آپ کرو گے، باہر نکلو گے خریداری کی وجہ سے، تو یاد رکھیے کل کے آنے والے اخبارات کی آپ خبر بن جاؤ گے، اور کل کی سوشل میڈیا کی اسکرین پر آپ چھپ جاؤ گے۔ تو مہربانی فرما کر کے ایسی غلطی، ایسی حرکت آپ لوگ ہرگز نہ کریں، تاکہ بدنامی کا جو ہے نا ٹوکرا اپنے سر پہ آ جائے۔ ویسی حرکت، ویسی جو ہے نا کوشش ہرگز آپ لوگ مت کریے، مہربانی فرما کر کے۔ اور جو یہ رہا سوال بیماری ہے، انشاءاللہ اس رمضان شریف سے مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، امید ہے مجھے اللہ پہ، میرے رب پہ، کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی رمضان شریف سے یہ بیماری کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ بجائے باہر جانے کے، آپ لوگ گھر میں رہ کر عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں، روزوں کا اہتمام کریں، اللہ کو راضی کر کے یہ وبا کے خاتمے، یہ وائرس کے خاتمے کے لیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ساری انسانیت کے لیے دعا فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے جو مسلمان بھائی اور بہن پلازما کو دے رہے ہیں، ان کو میں سلام کرتا ہوں تہ دل سے، ان کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہندوستانیوں کی جان بچا رہے ہیں، اپنی جان پہ کھیل کے، جتنے یہ بیماری کا شکار ہے ان کی آپ جان بچا رہے ہیں پلازما کو دے کے۔ تو وہ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو میں سلام کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جتنے
لوگ ہیں میں ان سب سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ ان کو سلام کریے، ان کی حوصلہ افزائی کو بڑھائیے اور ان کے لیے دعا کریے آپ لوگ جو پلازما کو دے رہے ہیں ہندوستانیوں کو بچانے کے لیے۔ اور جو ہے زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے، آپ لوگ جو حضرات زکوٰۃ نکالا کرتے ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس مال ہے، تو پچھلے سال سے زیادہ زکوٰۃ نکالیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ لوگ سے کہ یہ وقت ثواب کمانے کا ہے، بہت زیادہ ثواب کمانے کا ہے، تو اسی لیے مہربانی فرما کر کے پچھلے سال سے زیادہ آپ لوگ اس سال جو ہے نا زکوٰۃ نکالیں۔ دیکھیں کہ اپنے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی مستحق ہے، تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں وہ زکوٰۃ کو نکالیں۔ اس کے بعد اپنے محلے میں، اپنے شہر و ریاست اور اپنے ملک میں جس طریقے سے بھی آپ مستحق تک اپنی زکوٰۃ کو پہنچانا چاہتے ہیں اسی طریقے سے آپ پہنچائیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام انسانیت کو محفوظ رکھے گا، انشاءاللہ یہ بیماری سے بچا کے رکھے گا۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ رمضان المبارک کے صدقہ طفیل، اس کے حبیب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل، پنجتن پاک اہل بیت و اطہار علی و فاطمہ حسن و حسین کے صدقہ طفیل، تمام اولیاء اللہ کے صدقہ طفیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام انسانوں کو اس بیماری سے بچا کے رکھے اور ہم تمام کو اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔